نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوست، احباب لکھتے رہتے ہیں کہ رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت کے لیے کوئی بہترین قسم کا وظیفہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاب اور ملازمت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے والے ہیں اس میں ترقیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے، ہماری مالی مشکلات کو دور فرمائے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی دعا بتا دیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں بارہا اور ہر ویڈیو کے شروع میں یہ کہتا ہوں، سب سے پہلے حسن تدبیر، جو کام، کاروبار، ملازمت، جاب اختیار کرتے ہیں نا، اس کے لیے جتنے بھی اچھے انداز سے طریقہ کار ہیں، جگہ اچھی ہو، کاروبار چلنے والا ہو، آپ کی تعلیم ہے، آپ اس جاب ملازمت کے موضوع ہیں، حقدار ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم موجود ہے تو یہ کام کریں، حسن تدبیر کا پہلو اختیار کریں۔ نمبر 2، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، صدقہ خیرات دیں، ٹھیک ہے، رزق کے حلال کی نیت کریں، اور 5 نمبر پر آپ کی حسن تدبیر کو، آپ کے کام کاروبار کی جو نیت آپ نے کی ہے نا، اس کو جو چیز سپورٹ کرے گی، سب سے بڑی جو سپورٹر ہوگی نا، وہ آپ کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ یہ وظیفہ اور عمل کریں۔ اور جو لوگ وقتی طور پر نماز صرف اس وظیفے کے لیے، اس نوکری ملازمت جاب کے لیے کرتے ہیں، ان کو وقتی کامیابی ہوتی ہے، دائمی کامیابی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ وقتی بھی نہیں ملتی، ویسے وہ تھکتے ہی رہتے ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کر۔ اور میں یہ بھی کہتے رہتا ہوں کہ جو نماز کے اہتمام نہیں کرتے وہ میرے تمام وظائف سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے 2 چیزیں بس کرنی ہیں، یہ بیوی بھی کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، مائیں کر سکتی ہیں، میاں خود کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اولاد کے نیک بننے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں، نکاح شادی بیاہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے صبح اور شام، صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کسی بھی وقت سورہ یاسین ایسے پڑھنی ہے کہ سورہ یاسین کے جو 7 مبین ہیں نا، ہر مبین پہ اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد ہر مبین پہ 7 مرتبہ سورہ قریش لإیلاف قریش پڑھ کے دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد آگے پڑھنا ہے، پھر دوسرے مبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے، بشرط یہ کہ جائز مقصد ہو۔ اس نے 7 مبین پہ، ہر مبین پہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے دعا کر کے سورہ یاسین مکمل کریں، آخر میں 21 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھیں اور دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے مزید اول اور آخر 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں۔ میں آپ کو مختصر درود شریف بتا دیتا ہوں، صلی اللہ علی حبیبہ، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی محمد۔ ان میں سے کوئی ایک 100 مرتبہ شروع میں پڑھیں، 100 مرتبہ آخر میں پڑھیں، یا سورہ یاسین کے شروع میں 100 دفعہ پڑھ لیں اور آخر میں بھی 100 دفعہ پڑھ لیں، بس درمیان میں 21 اول آخر نہ پڑھیں۔ تو سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد 313 مرتبہ اور 300 مرتبہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کریں۔ اور جو لوگ اولاد کے لیے، رشتے کے لیے کرتے ہیں، وہ 3 مرتبہ سورہ رحمان کی بھی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کے کام، کاروبار، جاب، ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو اچھے خاندان اور اصلی فیملی کا رشتہ آپ کا مقدر فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو اسے اور خاصت ہو اس کو پورا فرمائے، اللہ رب العزت کرائے کے گھروں سے اور کرائے کے گھروں کی مشکلات سے آپ کو نجات عطا فرما کر اللہ رب العزت آپ کے رزق، کام، کاروبار، جو ملازمت اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذاتی گھر اور ذاتی پلاٹ عطا فرمائے، اللہ رب العزت حاسدین کے حسد اور شریر لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جادو، حسد، بہت کینہ رکھنے والوں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔